حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سراسر رحم، شفقت اور انسانیت کی بہترین مثال ہے۔ ان کی سیرت طیبہ کے ہر پہلو میں ایک نہ ایک سبق موجود ہے، جو ہمیں اپنے اعمال درست کرنے اور دوسروں کے ساتھ حسن سلوک کرنے کا درس دیتا ہے۔ ایک دن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی کے قریب تشریف فرما تھے۔ اب صلی اللہ علیہ وسلم کے ارد گرد صحابہ کرام رضی اللہ عنہم موجود تھے۔ اچانک ایک کبوتر تیزی سے آسمان سے اترتا ہوا آیا اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب زمین پر بیٹھ گیا۔ صحابہ کرام حیرانی سے اس منظر کو دیکھنے لگے۔ کبوتر بے چین دکھائی دے رہا تھا، جیسے کسی بات کی فریاد کر رہا ہو۔ وہ بار بار اپنی چونچ زمین پر مار رہا تھا اور اپنی آنکھوں سے ایسے لگ رہا تھا جیسے آنسو بہا رہا ہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کبوتر کو غور سے دیکھا اور پھر اپنے پیار بھرے انداز میں ارشاد فرمایا، میرے رب کی مخلوق بھی اپنی تکلیف کو میرے پاس لے کر آتی ہے۔ اے کبوتر، بتا کیا معاملہ ہے؟ معجزہ یہ تھا کہ کبوتر کی زبان حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے کلام کو سمجھ رہی تھی اور اپنا حال بیان کرنے لگا۔ وہ چونچ ہلانے لگا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی حالت کو فوراً سمجھ لیا۔ اب صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کی طرف دیکھا اور فرمایا، یہ کبوتر شکایت کر رہا ہے کہ کسی نے اس کے گھونسلے سے اس کے انڈے اٹھا لیے ہیں۔ یہ سن کر صحابہ کرام حیران ہو گئے کہ ایک کبوتر اپنی فریاد لے کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا ہے، اور اب صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی حالت کو سمجھ لیا ہے۔ اب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا تم میں سے کسی نے اس کبوتر کے انڈے اٹھائے ہیں؟ ایک نوجوان صحابی نے سر جھکا کر عرض کیا، رسول اللہ، وہ انڈے میں نے اٹھائے تھے، مگر میرا ارادہ ان کو نقصان پہنچانے کا نہیں تھا، میں صرف ان کو دیکھنا چاہتا تھا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مسکرائے اور نہایت نرمی سے فرمایا، کبوتر بھی اللہ کی مخلوق ہے اور اپنی اولاد کے لیے محبت رکھتا ہے، یہ اپنے انڈوں کے لیے پریشان ہے، لہٰذا فوراً انڈے واپس کر دو۔ نوجوان صحابی نے فوراً جا کر وہ انڈے واپس کر دیے۔ کبوتر نے اپنی چونچ میں انڈے اٹھائے اور خوشی خوشی واپس اپنے گھونسلے میں چلا گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو مخاطب کر کے فرمایا، ہر جاندار کے ساتھ رحم کا معاملہ کرو، چاہے وہ انسان ہو یا جانور۔ اللہ ان لوگوں سے محبت کرتا ہے جو اس کی مخلوق کے ساتھ حسن سلوک کرتے ہیں۔ یہ واقعہ ہمیں یہ سبق دیتا ہے کہ ہمیں نہ صرف انسانوں کے ساتھ بلکہ تمام مخلوقات کے ساتھ رحم دلی کا مظاہرہ کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی کے ہر لمحے میں یہ پیغام دیا کہ محبت اور شفقت سے دل جیتے جا سکتے ہیں۔ اللہ ہمیں بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ کبوتر کے اس واقعے کے بعد صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے دلوں میں جانوروں کے ساتھ محبت اور رحم دلی کا جذبہ اور زیادہ بڑھ گیا۔ وہ ہمیشہ اس بات کا خیال رکھتے کہ کسی جاندار کو ان کے اعمال سے تکلیف نہ پہنچے۔ اسی طرح ایک اور موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جانوروں کے ساتھ حسن سلوک کا عملی نمونہ پیش کیا۔ ایک دفعہ اب صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کے ساتھ سفر پر تھے۔ راستے میں ایک جگہ پلاغ کیا گیا۔ ایک صحابی نے ایک چڑیا کا گھونسلہ دیکھا اور اس کے اندر موجود چوزے اٹھا لیے۔ چڑیا فوراً بے چین ہو کر ادھر ادھر اڑنے لگی اور چیخنے لگی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ منظر دیکھا تو فوراً دریافت کیا، یہ پرندہ کیوں اتنا بے چین ہے؟ صحابہ نے عرض کیا، رسول اللہ، ہم نے اس کے چوزے اٹھا لیے ہیں۔ اب صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ مبارک فکر مند ہو گیا اور اپنے سختی سے فرمایا، فوراً اس کے چوزے واپس رکھ دو، تم نے ایک ماں کے دل کو دکھ پہنچایا ہے، اللہ کی مخلوق کے ساتھ ایسا سلوک مت کرو۔ چوزے واپس رکھ دیے گئے اور چڑیا سکون سے اپنے گھونسلے میں چلی گئی۔ اب صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر فرمایا، اللہ تعالیٰ ہر مخلوق کے ساتھ رحم کرنے والے کو پسند کرتا ہے، جو رحم نہیں کرتا اس پر بھی رحم نہیں کیا جاتا۔ اسلام نے نہ صرف انسانوں کے حقوق مقرر کیے ہیں بلکہ جانوروں کے ساتھ بھی اچھے برتاؤ کا حکم دیا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی تعلیمات اور عملی مثالوں کے ذریعے اس بات کو واضح کیا کہ جانور بھی اللہ کی مخلوق ہیں، اور ان کے ساتھ ظلم و زیادتی کرنا اللہ کے غضب کو دعوت دینا ہے۔ اب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک عورت کو اس لیے جہنم میں ڈال دیا گیا کہ اس نے ایک بلی کو بھوکا مار دیا تھا۔
نہ خود اسے کھلایا اور نہ ہی آزاد کیا کہ وہ اپنی خوراک تلاش کر سکے۔ اسی طرح اب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک شخص کو جنت میں اس لیے داخل کر دیا گیا کہ اس نے پیاسے کتے کو پانی پلایا تھا۔ یہ واقعات ہمیں یاد دلاتے ہیں کہ ہمیں نہ صرف انسانوں بلکہ جانوروں کے ساتھ بھی اچھے سلوک کا مظاہرہ کرنا چاہیے۔ آج کے دور میں جانوروں پر ظلم اور زیادتی کے واقعات عام ہو گئے ہیں۔ لوگ تفریح تجارت کی خاطر جانوروں کو اذیت دیتے ہیں، جو کہ اسلامی تعلیمات کے بالکل خلاف ہے۔ لہٰذا ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ حسنہ کو اپنانا چاہیے اور اپنی زندگی میں رحم، شفقت اور محبت کو عام کرنا چاہیے۔ اگر ہر مسلمان ان تعلیمات پر عمل کرے تو نہ صرف ہمارے دلوں میں سکون آئے گا بلکہ اللہ تعالیٰ کی رضا بھی حاصل ہوگی۔ اللہ ہمیں ان سنہری اصولوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ رحم اور شفقت کے یہ اصول نہ صرف انفرادی زندگی کو خوبصورت بناتے ہیں بلکہ معاشرتی سطح پر بھی ایک مثبت تبدیلی کا ذریعہ بنتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے ان واقعات میں چھپی حکمت یہ ہے کہ اگر ہم جانوروں کے ساتھ رحم دلی کا مظاہرہ کریں گے تو ہم انسانوں کے ساتھ بھی زیادہ ہمدردانہ رویہ اپنائیں گے۔ اسلام کی تعلیمات میں ہر جاندار کے حقوق کا ذکر موجود ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو زمین پر موجود مخلوق پر رحم کرے گا اس پر آسمان والا رحم کرے گا۔ یہ حدیث ہمیں یہ درس دیتی ہے کہ ہماری بھلائی کا صلہ ہمیں اللہ تعالیٰ سے ضرور ملے گا۔ آج کے دور میں والدین کو چاہیے کہ وہ اپنے بچوں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ان واقعات کے ذریعے جانوروں اور دیگر مخلوقات کے حقوق کے بارے میں تعلیم دے۔ بچے جب جانوروں سے محبت کرنا سیکھیں گے تو وہ معاشرے میں رحم دلی اور انصاف کے اصولوں پر عمل کرنا آسان پائیں گے۔ اپنے ارد گرد موجود جانوروں کا خیال رکھے، ان کو کھانے کے لیے کچھ دے اور کبھی ان کے ساتھ سختی نہ کرے۔ 2 پالتو جانوروں کا خیال۔ اگر کوئی پالتو جانور رکھے تو اس کی خوراک، صحت اور آرام کا خیال رکھے۔ 3 بے زبانوں کی مدد کرے۔ گلیوں میں موجود بھوکے اور پیاسے جانوروں کے لیے پانی اور خوراک کا انتظام کرے۔ 4 ظلم سے روکے۔ اگر کہیں جانوروں پر ظلم ہوتا دیکھے تو اس کے خلاف آواز اٹھائیں اور دوسروں کو بھی اس ظلم سے روکے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی کے ہر عمل سے ہمیں رحم، شفقت اور محبت کا سبق دیا ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم ان تعلیمات پر عمل کریں اور اللہ کے تمام بندوں اور مخلوقات کے ساتھ ایسا ہی رویہ اختیار کرے جیسا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سکھایا۔ یہ دنیا ایک امتحان ہے اور ہماری زندگی کا مقصد اللہ کی رضا حاصل کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ وہی بندے پسند کرتا ہے جو اس کی مخلوق کے ساتھ حسن سلوک کرتے ہیں۔ ہمیں چاہیے کہ ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ حسنہ کو اپنی زندگیوں کا حصہ بنائیں تاکہ ہم نہ صرف دنیا میں سکون حاصل کریں بلکہ آخرت میں بھی کامیاب ہو۔ اللہ ہمیں اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین رب العالمین۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت کے دن کے حوالے سے ایک اہم بات ارشاد فرمائی جو ہمیں جانوروں کے ساتھ رحم دلی کے حوالے سے خبردار کرتی ہے۔ ایک دن اب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت کے دن تمام حقوق کی ادائیگی ہوگی، حتیٰ کہ سینگ والے جانور کو بغیر سینگ والے جانور کے ساتھ کی گئی زیادتی کا بدلہ دیا جائے گا۔ صحیح مسلم۔ یہ حدیث ہمیں یہ سبق دیتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی عدالت میں ہر ظلم کا حساب ہوگا، چاہے وہ انسانوں کے درمیان ہو یا جانوروں کے درمیان۔ اگر جانوروں کے ساتھ ظلم و زیادتی کا حساب لیا جائے گا تو انسانوں کا حال کیا ہوگا؟ اسلام نے جانوروں کے ساتھ نہایت رحم دلی کی تعلیم دی ہے۔ چند اہم اصول درج ذیل ہیں۔ 1 شکار میں اعتدال۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ضرورت سے زیادہ شکار کرنے اور جانوروں کو بے جا قتل کرنے سے منع فرمایا۔ شکار صرف ضرورت کے تحت جائز ہے۔ 2 سواری کے جانوروں کا حق۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سواری کے جانوروں کو ان کی طاقت کے مطابق بوجھ دیا جائے اور انہیں مناسب آرام اور خوراک مہیا کی جائے۔ 3 بے جا قید سے بچنا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جانوروں کو بلا ضرورت قید کرنے یا تکلیف دینے کو سختی سے منع کیا۔ 4 ماحول کا تحفظ۔ جنگ یا دیگر حالات میں بھی جانوروں کو نقصان پہنچانے سے بچنے کا حکم دیا گیا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگ میں درختوں کو کاٹنے یا جانوروں کو بلا وجہ قتل کرنے سے منع کیا۔
ایک اور واقعہ ہمیں یاد دلاتا ہے کہ جانوروں کے ساتھ لہم کیسے اللہ کی خوشنودی کا سبب بنتا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک شخص سفر کر رہا تھا کہ راستے میں اسے سخت پیاس لگی۔ وہ ایک کنویں پر پہنچا اور پانی پیا۔ جب وہ واپس آیا تو اس نے دیکھا کہ ایک کتا پیاس سے زبان باہر نکالے مٹی چاٹ رہا ہے۔ اس شخص نے سوچا کہ یہ کتا بھی اسی طرح پیاسا ہے جس طرح میں کھا۔ چنانچہ وہ کنویں میں اترا، اپنے جوتے میں پانی بھرا اور اسے کتے کو پلا دیا۔ اللہ تعالیٰ نے اس کے اس عمل کو پسند کیا اور اس کی مغفرت فرما دی۔ صحیح بخاری اور صحیح مسلم۔ یہ حدیث اس بات پر زور دیتی ہے کہ اللہ تعالیٰ چھوٹے سے چھوٹے لہم کے عمل کو بھی ضائع نہیں کرتا۔ اسلام کی تعلیمات میں انسانیت کے ساتھ ساتھ جانوروں کے ساتھ رحم اور شفقت کا ایک جامع اصول موجود ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے واقعات ہمیں یاد دلاتے ہیں کہ رحم دلی نہ صرف ہمیں دنیا میں سکون دیتی ہے بلکہ آخرت میں کامیابی کا ذریعہ بھی بنتی ہے۔ ہمیں چاہیے کہ اپنے عمل سے اس بات کا مظاہرہ کرے کہ ہم اللہ کی مخلوق کا خیال رکھتے ہیں، ان کے حقوق کا احترام کرتے ہیں اور ان کے ساتھ نرمی اور محبت کا سلوک کرتے ہیں۔ اللہ ہمیں ان تعلیمات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمارے دلوں کو رحم دلی اور محبت سے بھر دے، آمین۔ جانوروں کے ساتھ شفقت کا تعلق صرف انفرادی اعمال تک محدود نہیں ہونا چاہیے بلکہ اسے معاشرتی سطح پر فروغ دینا چاہیے۔ اسلامی معاشرتی نظام کی بنیاد ہی عدل اور رحم پر قائم ہے اور اس میں تمام مخلوقات شامل ہیں۔ ایک، جانوروں کے لیے پناہ گاہیں۔ ہمیں اپنے شہروں اور دیہات میں ایسے مراکز قائم کرنے چاہیے جہاں زخمی اور بے سہارا جانوروں کا علاج ہو سکے اور انہیں خوراک و پانی مہیا کیا جا سکے۔ دو، قانونی تحفظ۔ حکومتوں کو چاہیے کہ وہ جانوروں پر ظلم کے خلاف سخت قوانین بنائیں اور ان پر عمل درآمد کرے۔ جو لوگ جانوروں کو نقصان پہنچاتے ہیں انہیں قانون کے مطابق سزا دی جائے۔ تین، تعلیم و آگاہی۔ مساجد، مدارس، اسکولوں اور کمیونٹی سینٹرز میں جانوروں کے حقوق کے بارے میں آگاہی مہم چلائی جائے۔ علماء کرام اور اساتذہ کو چاہیے کہ وہ بچوں اور بڑوں کو اس حوالے سے اسلامی تعلیمات سے روشناس کرائیں۔ چار، فطرت کا تحفظ۔ جنگلات، پانی کے ذخائر اور دیگر قدرتی ماحول کو محفوظ رکھنے کے لیے اقدامات کیے جائیں تاکہ جانوروں کے رہنے کی جگہیں ختم نہ ہو۔ رحم دلی کا یہ عمل صرف جانوروں کے لیے نہیں بلکہ انسانیت کے لیے بھی فائدہ مند ہے۔ جو لوگ رحم دلی اپناتے ہیں ان کے دل نرم ہوتے ہیں اور وہ دوسروں کے دکھ کو سمجھنے کی صلاحیت رکھتے ہیں۔ اگر ہم اپنے بچوں کو جانوروں کے ساتھ اچھا سلوک کرنا سکھائیں گے تو وہ بڑے ہو کر انسانوں کے ساتھ بھی رحم و انصاف کا رویہ اپنائیں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حتمی نصیحت۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو لوگ زمین پر موجود مخلوقات کے ساتھ مہربانی کرتے ہیں ان پر آسمان والے مہربانی کرتے ہیں۔ یہ نصیحت ہمیں روزمرہ زندگی میں اپنا محاسبہ کرنے پر مجبور کرتی ہے۔ اگر ہم اپنے رویوں کا جائزہ لیں تو کیا ہم واقعی ان تعلیمات پر عمل کر رہے ہیں؟ آخری بات یہ کہ اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل کرنے کا سب سے آسان اور خوبصورت راستہ یہ ہے کہ ہم اس کی مخلوق سے محبت کریں۔ جانوروں کے ساتھ رحم دلی کا رویہ ہمیں دنیا میں عزت اور آخرت میں جنت کے قریب کر سکتا ہے۔ اللہ ہمیں ان اعمال کی توفیق عطا فرما جو تیرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو پسند ہیں، اور ہمیں ان راستوں پر چلنے کی ہدایت دے جو تیری رضا کے راستے ہیں، آمین۔ جانوروں کے ساتھ حسن سلوک اور رحم دلی نہ صرف آخرت میں ہمارے درجات بلند کرنے کا ذریعہ بنتی ہے بلکہ دنیا میں بھی ہمارے لیے سکون اور خوشیوں کا سبب بنتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کی مخلوق سے محبت کرنے والے لوگ اپنے دل میں سکون اور اپنی زندگی میں برکت محسوس کرتے ہیں۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے رحم دلی اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو اپنی زندگی کا حصہ بنایا تھا۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کے بارے میں روایت ہے کہ وہ ایک دن سفر کے دوران ایک غلام کو دیکھا جو ایک کتے کو کھانا کھلا رہا تھا۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نے غلام سے پوچھا، تمہارے پاس کھانے کے لیے کیا ہے؟ غلام نے جواب دیا، یہی تھوڑا سا کھانا ہے جو میرے مالک نے دیا ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نے حیران ہو کر فرمایا، اور تم یہ کھانا اس کتے کو دے رہے ہو؟ غلام نے جواب دیا، ہمارے علاقے میں جانوروں کو کھانا کھلانے کی تلقین کی گئی ہے اور یہ کتا بھی اللہ کی مخلوق ہے۔
حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نے غلام کی یہ بات سن کر اسے آزاد کر دیا اور خوشی کا اظہار کیا کہ اس نے اسلامی تعلیمات پر عمل کیا۔ معاشرہ اس وقت خوشحال ہوتا ہے جب اس کے افراد نہ صرف ایک دوسرے کے ساتھ بلکہ اپنی تمام مخلوقات کے ساتھ اچھے سلوک کا مظاہرہ کرے۔ رحم دلی کا ایک چھوٹا سا عمل پورے معاشرے میں محبت اور بھائی چارے کو فروغ دے سکتا ہے۔ والدین کو چاہیے کہ وہ اپنے بچوں کو چھوٹی عمر سے ہی رحم دلی کے اصول سکھائے۔ 1. بچوں کو پرندوں کے لیے دانہ ڈالنے کی ترغیب دے۔ 2. انہیں پودے لگانے اور ان کی دیکھ بھال کا سبق دے تاکہ وہ فطرت کی اہمیت کو سمجھے۔ 3. جانوروں کے ساتھ نرمی سے پیش آنے کا عملی مظاہرہ کرے تاکہ بچے سیکھ سکے۔ اللہ کا وعدہ۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا، جو لوگ بھلائی کرتے ہیں ان کے لیے بھلائی ہے اور ان کا بدلہ مزید بڑھ کر دیا جائے گا۔ سورۃ یونس 26۔ یہ آیت ہمیں یقین دلاتی ہے کہ اللہ تعالیٰ ہماری نیکیوں کو ضائع نہیں کرے گا، چاہے وہ کتنی ہی چھوٹی کیوں نہ ہو۔ جانوروں کے ساتھ رحم دلی کے یہ چھوٹے چھوٹے اعمال ہمارے لیے اللہ کی رضا اور جنت کے حصول کا سبب بن سکتے ہیں۔ اللہ ہمیں تیری مخلوق کے ساتھ رحم کرنے والا بنا دے، ہمارے دلوں کو نرمی عطا فرما اور ہمیں دنیا و آخرت میں کامیابی عطا فرما۔ آمین رب العالمین۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات ہمیں صرف رحم دلی ہی نہیں بلکہ صبر و تحمل کا سبق بھی دیتی ہیں، خاص طور پر ان مخلوقات کے ساتھ جو اپنے حق کے لیے آواز نہیں اٹھا سکتی۔ ایک مسلمان کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ نہ صرف اپنے اعمال میں انصاف کرے بلکہ دوسروں کو بھی بھلائی کی طرف راغب کرے۔ ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ کے ایک باغ میں داخل ہوئے۔ وہاں ایک اونٹ بندھا ہوا تھا جو زار و قطار رونے لگا۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم یہ منظر دیکھ کر حیران رہ گئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اونٹ کے قریب تشریف لائے، اس کے سر پر شفقت سے ہاتھ پھیرا اور فرمایا، یہ اونٹ اپنے مالک کی شکایت کر رہا ہے کہ وہ اسے ضرورت سے زیادہ کام میں لگاتا ہے اور مناسب خوراک نہیں دیتا۔ اب صلی اللہ علیہ وسلم نے اونٹ کے مالک کو بلایا اور نرمی سے نصیحت کی، اللہ کی اس مخلوق کے ساتھ رحم کرو، یہ تمہیں فائدہ پہنچاتا ہے، تمہارا بوجھ اٹھاتا ہے، لیکن یہ تمہارے ظلم کا شکار ہے۔ اونٹ کا مالک نادم ہوا اور وعدہ کیا کہ آئندہ اس کے ساتھ حسن سلوک کرے گا۔ یہ واقعہ ہمیں یاد دلاتا ہے کہ جانور بھی احساس رکھتے ہیں، وہ تکلیف اور راحت کو محسوس کرتے ہیں اور ظلم کے خلاف فریاد کرتے ہیں۔ ہم پر لازم ہے کہ ہم ان کے حقوق کا تحفظ کریں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جانوروں کے ساتھ رحم دلی پر نہ صرف زور دیتے تھے بلکہ ان کے لیے دعا بھی کرتے تھے۔ اب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص کسی جانور کے ساتھ بھلائی کرے گا اللہ اس کی بھلائی کو کبھی ضائع نہیں کرے گا۔ آج کے دور میں جانوروں کے ساتھ ظلم و زیادتی عام ہو چکی ہے۔ جدید ترقی کے نام پر جنگلات کو کاٹنا، رہائش کے لیے ان کے ٹھکانے چھین لینا اور تفریح کے لیے انہیں قید کرنا ان پر ظلم کرنا سب ہمارے گناہوں میں شامل ہیں۔ ہمیں ان رویوں پر نظر ثانی کرنے کی ضرورت ہے۔ 1. اگر آپ کے پاس پالتو جانور ہیں تو ان کی ضروریات کا خیال رکھیں۔ 2. اپنے بچوں کو رحم دلی کے واقعات سنائیں، جیسے کبوتر اور اونٹ کے واقعات۔ 3. اپنے علاقے میں موجود بے سہارا جانوروں کے لیے خوراک اور پانی کا انتظام کرے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص اللہ کی مخلوق کے ساتھ رحم کرے گا اللہ اس پر رحم فرمائے گا۔ یہ الفاظ ہمیں یاد دلاتے ہیں کہ دنیا میں کیے گئے اعمال کا صلہ ہمیں آخرت میں ضرور ملے گا۔ اختتامی دعا۔ اللہ ہمیں اپنی تمام مخلوقات کے ساتھ رحم دلی اور شفقت کا مظاہرہ کرنے کی توفیق عطا فرما۔ ہمیں اپنی زندگی میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ حسنہ کو اپنانے والا بنا دے اور آخرت میں ہمیں اپنے محبوب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جنت الفردوس میں جگہ عطا فرما۔ آمین رب العالمین۔